السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 سے آخر سورہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت تہجد کی نماز کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور اس قول کی تائید بھی حضرت معاذ بن جبل کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بہقی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے چند نیک کاموں کا ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ تہجد کی نماز تو ایسی ہے جس کے ثواب کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ فرمایا کہ عشاء کی نماز کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی حضرت معاذ بن جبل کی روایت کے مطابق ہے، اور ترمذی کی دوسری روایت جو انس بن مالک سے ہے، اور مسند بزار کی حضرت بلال کی روایت جن دونوں روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ عشاء کی نماز کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تہجد کی نماز اکثر لوگوں پر شاق گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے، اسی طرح کچھ لوگوں پر تھکان اور نیند کی وجہ سے عشاء کی نماز بھی شاق لگتی ہے، مشکل لگتی ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز کی شان میں بھی اس آیت کا مطلب پایا جاتا ہے۔ پہلے ایک آیت کا مطلب جہاں جہاں صادق آتا تھا تو صحابہ کا یہ دستور تھا کہ ان سب حالتوں اور شکلوں کو اس آیت کی شان نزول قرار دیا کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اوپر کی جو پہلے بیان کی ہیں اس کی صحیح روایت کی وجہ سے قوی شان نزول تو وہی ہے جو جمہور مفسرین نے بیان کیا ہے اس آیت کا۔ باقی روایتوں اور اقوال مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ اور نمازوں پر بھی آیت کا مضمون صادق آتا ہے، اور جن ایماندار لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں کیا تھا کہ وہ قرآن کی نصیحت کو کان لگا کر سنتے ہیں اور احکام الہی کے تابع ہیں، یہ انہی کا ذکر فرمایا کہ جب اور لوگ آرام سے سوتے ہیں تو یہ لوگ اپنے بچھونے کو خالی چھوڑ کر عذاب آخرت کے خوف سے اور آخرت کی راحت کی امید سے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت قرآن مجید میں ایسی ہے جس کی تفسیر انسان سے نہیں ہو سکتی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کی تائید اس صحیح حدیث قدسی سے ہوتی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعض نیک بندوں کے لیے جنت کی وہ نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت
جو کسی آنکھوں نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کانوں نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل میں اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے تھے تو ساتھ اس کے اس آیت کو بھی پڑھا کرتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث آیت کی تفسیر ہے۔ اب جو بات آدمی نے نہ آنکھوں سے دیکھی ہو، نہ کانوں سے سنی ہو، نہ دل میں اس کا تصور گزر سکتا ہو، تو ایسی بات کو انسان قلم یا زبان سے کیوں کر ادا کر سکتا ہے؟ اور میں اپنی زبان سے اس کی تعریف یا اس کی حکمت یا اس کی تعریف، اس کی ثنا کیسے بیان کر سکتی ہوں؟ سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا حدیث میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نے فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اسی واسطے امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر انسان کے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ خود صاحب وحی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کا سمجھنا انسان کے دلی منصوبے سے باہر ہے، واللہ اعلم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کیا پھر مومن ایسا ہو سکتا ہے جیسے فاسق؟ وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں، ان اعمال کے بدلے میں مہمانی ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور لیکن جن لوگوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس سے نکلیں تو انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور انصاف سے آگاہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ شخص جو خدا کی آیتوں کی تصدیق اور رسولوں کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، قیامت کے روز اس شخص کے برابر ہوگا، اس شخص کے جیسا ہوگا جو خدا کا نافرمان ہے؟ ہرگز دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے باغ رکھے ہیں، جنت میں مکان رکھا ہے جن میں بالا خانے ہیں، بسبب اس کے ان کا بدلہ ہے، وہ دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہشت رکھی ہے، جنت رکھی ہے، جنت کی نعمتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، پھر جب وہ اس آگ سے نکلنے کا جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جلیں گے تو اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، تو اسی کے اندر ان کو پھر دوبارہ ڈال دیا جائے گا، دھکا دے دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا کہ وہی آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، اس لیے اب اس کا مزہ چکھو۔ معتبر سند سے مسند امام احمد اور مسند بزار میں ابو سعید خدری سے روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم سے کم دوزخ کا عذاب جس شخص کو ہوگا، کم سے کم سب سے ہلکا عذاب جو دوزخ میں جس شخص کو ہوگا اس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے گھڑی گھڑی اس کا بھیجا پگھل کر نکل پڑے گا۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار،
اور معتبر سند سے اسی مضمون کی ابو ہریرہ سے ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، صحیح مسلم اور مستدرک حاکم میں عبداللہ بن مسعود سے روایتیں ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادنا اہل جنت، سب سے ادنا جنتی، سب سے ادنا، سب سے آخری جنتی، ادنا بہت کم قیمت والا جنتی، اس کو تمام دنیا سے 10 گنا ساز و سامان زیادہ دیا جائے گا، ساری دنیا سے 10 گنا۔ اب دنیا دیکھیے آپ کتنی چھوٹی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ کتنی بڑی دنیا ہے۔ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ساز و سامان جنت میں، بہشت میں عیش و آرام ساز و سامان دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین یا رب العالمین۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے، شاید وہ دنیا میں ہماری طرف رجوع کر لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیت کے ساتھ نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے اعراض کیا، یقیناً ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تفسیر سدیس، تفسیر عطا بن یسار اور تاریخ بن عساکر وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے جو شان نزول ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک روز حضرت علی سے اور ایک شخص مشرک کے مکہ سے جس کا نام ولید بن عقبہ تھا تکرار ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ ولید نے حضرت علی سے کہا، تم میرے آگے کے بچے ہو، میں تم کو کیا سمجھتا ہوں؟ حضرت علی سے کہا ولید نے کہ تم میرے آگے کے بچے ہو، میں تم کو کیا سمجھتا ہوں؟ حضرت علی نے ولید کو جواب دیا، تو خدا کا منکر کافر ہے، میں تجھ کو کیا سمجھتا ہوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کافر اور ایماندار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمانداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ اسی ذکر میں اب یہ فرمائے کہ کافروں کے لیے دنیا میں بھی دکھ، بیماری، تنگی، قحط سالی، یہ طرح طرح کے عذاب ہیں تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اس پر بھی جو لوگ اپنے کفر سے باز نہیں آتے، قحط سالی دیکھ کر، بیماریاں دیکھ کر، تنگیاں دیکھ کر، پریشانیاں دیکھ کر، اولاد سے محرومی دیکھ کر، مال و دولت سے محرومی دیکھ کر، پھر بھی اپنے کفر سے باز نہیں آتے اور کفر کی حالت ہی میں مر جاتے ہیں، تو عقبہ میں ان کو طرح طرح کا عذاب ہے، جس عذاب سے نہ ان کو موت آئے گی نہ کہیں بھاگنے کا موقع ملے گا۔ کس لیے کہ ان ظالموں کو اب اللہ کے کلام سے، اللہ کے رسول کی نصیحت کی باتوں سے چڑ تھی اور وہ سنتے نہیں تھے، تو یہ لوگ مکاریاں کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد ان کی مکاریوں کا بدلہ، ان کے عناد کا، ضدوں کا بدلہ، ان کی اکڑ و تکبر کا بدلہ ان کو اچھی طرح مل جائے گا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ جب مشرکین مکہ نے قرآن کی نصیحت کے سننے سے بہت منہ موڑا اور تکبر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر قحط کی بلا نازل ہونے کی بددعا کی، قحط پڑنے کی بددعا کی، اور آپ کی بددعا سے مکے میں ایسا قحط پڑا تھا کہ مکے کے لوگ درخت کے پتے اور مردہ جانوروں کی ہڈیاں تک کھا گئے تھے۔ اللہم احفظنا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس اے نبی آپ اس کی ملاقات کے متعلق شک میں مت پڑیں، اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں کچھ ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔
اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں بین کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نہیں مانتے، اور حضرت موسیٰ اور تورات کو نصارہ لوگ نہیں مانتے، نصارہ لوگ مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور تورات کو نصارہ عیسائی مانتے ہیں، اور یہود سے اور قریش سے بڑی بڑی ان کی دوستی تھی، اور قریش یہود کو مانتے تھے۔ اس واسطے سے بنسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں زیادہ ہے، تاکہ یہود و نصارہ قریش تینوں قوموں کے اوپر قرآن مجید کی نصیحت کا اثر ہو۔ یہود، نصارہ اور قریش تینوں قوموں کے اوپر قرآن مجید کی نصیحت کا اثر ہو۔ یہاں حضرت موسیٰ اور ان کی امت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ قریش اس قصے میں سے اس بات کو سمجھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری سے جس طرح بنی اسرائیل کو دین اور دنیا کی دولت ملی، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ اب نبوت تو نبی آخر الزماں کے بعد نہیں ہو سکتی، ختم ہو گئی ہے، لیکن قریش بھی اگر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں گے تو دین اور دنیا کی دولت پائیں گے۔ اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو لوگ قریش میں سے اسلام لائے اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن گئے، جس طرح بادشاہت دنیا میں ان کو ملی، اس سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور جو مرتبہ ان کو آخرت میں ملے گا اس کے حال کے دو سچے گواہ، جو مرتبہ ان کو آخرت میں ملے گا اس حال کے دو سچے گواہ، ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث شریف موجود ہیں کہ اللہ کی شہادت اور اللہ کے رسول کی شہادت سے بڑھ کر کوئی گواہی دنیا میں پیدا ہو سکتی ہے؟ اب بھی جس کسی کو دین اور دنیا کی خوبی درکار ہو، آج بھی ہم میں سے جس کسی کو بھی دین اور دنیا کی خوبی لینا چاہتا ہے، درکار ہو دین و دنیا کی خوبی، دین و دنیا کا عیش و آرام، دین و دنیا کی راحتوں کا درکار ہے، وہ سچے دل سے اللہ کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے، پھر اللہ کے وعدے کا ظہور جیسا جب تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ معراج کی رات بیت المقدس کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی تو بیت المقدس میں آپ کو جبریل نے لے جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں پر تمام کے تمام پیغمبر موجود تھے بیت المقدس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ وہاں پر آپ نے نماز پڑھائی، اور امامت کس نے کی؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کرائی۔ صحیح بخاری و مسلم میں مالک بن سعصہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ پہلے تو آپ کہاں پہ ملے؟ بیت المقدس میں ملے۔ پھر جب آپ معراج کی رات، اسی وقت جب آپ آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر، پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے مطابق سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا ہدیہ دیا تھا، لیکن چھٹے آسمان پر جب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے نبی کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا آپ کو کیا ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی امت یہ ادا نہیں کر سکے گی، جائیے تخفیف کی درخواست کیجیے، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے۔ پھر آپ اللہ کے پاس گئے اور کتنی مرتبہ آئے اور گئے، تو پھر آخر میں جا کر 5 نمازیں رہ گئیں، جو آج ہم سب پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ الحمدللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی روز قیامت ان کے مابین اس کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اولم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. کیا ان پر واضح نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں اب وہ چلتے پھرتے ہیں. بے شک اس میں عظیم نشانیاں ہیں، کیا پھر وہ سنتے نہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتے ہیں، اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، کیا پھر وہ نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا. ان آیتوں میں ارشاد ہے کہ یہ مشرک اللہ کے رسول کو جھٹلانے والے اتنا نہیں سمجھتے کہ رسولوں کے جھٹلانے کے جرم میں ان سے پہلے کتنی قومیں طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گئیں. ملک شام اور یمن کے سفر میں جن کی اجڑی ہوئی بستیاں یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، جن میں ان کے لیے ان رسولوں کے جھٹلانے والوں کے ہلاک ہونے اور ایمان والوں کے نجات پانے میں بہت سی نشانیاں اور نصیحتیں ہیں. کیا یہ لوگ ان اجڑی ہوئی قوموں کا انجام نہیں سنتے اور عبرت نہیں پکڑتے؟ پھر فرمایا کیا یہ نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ہم ہانک لے جاتے ہیں پانی کو خشک زمین پر اور نکالتے ہیں اس پانی کے چارے کو اور غلے کو اور پھل اگاتے ہیں اور کھیتیاں اگاتے ہیں، ان کے جانور اور یہ خود یہ پھل اور فروٹ اور کھیتیاں جو سبزیاں ہیں وہ کھاتے ہیں. تو کیا وہ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ پروردگار ان سب چیزوں کے پیدا کرنے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت میں بھی شریک ٹھہرانے کا کسی کو حق نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وہ مشرک مسلمانوں سے کہتے ہیں کب ہوگی یہ فتح، تم کو ہم پر سچے ہو تو بتاؤ. کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بتاؤ کب ہوگی یہ فتح، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اس فتح سے مقصد قیامت کا دن ہے، چنانچہ اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. حاصل کلام یہ ہے کہ شرک اور حشر کا انکار، اللہ کے رسول کو جھٹلانا، غرض جو عادت اہل مکہ میں تھی، قوم نوح سے لے کر قوم فرعون تک انہی عادتوں کی وہ قومیں گزری ہیں جو طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو گئیں. اس لیے قرآن مجید میں ان اجڑی ہوئی قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ذکر کیے ہیں تاکہ اہل مکہ کو عبرت ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ اگر وہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان اجڑی ہوئی قوموں کی طرح ان پر بھی کوئی آفت ضرور آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے. بدر کی لڑائی کے وقت ان مشرکوں کے بڑے بڑے سرکشوں پر دنیا اور دین کے عذاب کی آفت جو آئی، اس کا قصہ آپ کتنی مرتبہ سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں. ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ دوسرے سور سے پہلے ایک مے برسے گا، بارش آئے گی جس سے سب مرے ہوئے لوگوں کے جسم تیار ہو جائیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، دوسرے سور پھونکنے سے پہلے ایک پہلے بارش برسے گی جس سے سب مرے ہوئے لوگوں کے جسم تیار ہو جائیں گے. اس بارش کا پانی جو جائے گا ان کی زمینوں میں، پھر ان میں روحیں پھونک دی جائیں گی اور حشر قائم ہو جائے گا، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا. قرآن مجید میں کھیتی کی مثال سے ایک تو مشرکوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جتلائی گئی ہے اور دوسرا
ان کے حشر کے انکار کو بے اصل ٹھہرایا گیا ہے۔ جس طرح اب بارش کے پانی کے اثر سے ہر سال طرح طرح کی پیداوار زمین سے نکل آتی ہے، اسی طرح ایک بارش کے پانی کے اثر سے ان قیامت کے دن کے منکروں کے جسم زمین سے حشر کے دن نکل آئیں گے، یعنی قیامت کے دن جب بارش برسائی جائے گی، جس طریقے سے یہ جھٹلاتے تھے کہ زمین سے کیسے ہم نکلیں گے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور قیامت کا دن ہوگا ہی نہیں، جیسے یہ جھٹلاتے تھے، تو ان کو یہ مثال کیا نظر نہیں آتی ہے، دنیا میں نشانی نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ جب مردہ زمین میں تمہاری بارش آسمان سے برساتا ہے تو وہاں سے مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے اور تم کھیتی باڑی کرتے ہو، وہاں سے اناج نکلتا ہے، پھل فروٹ نکلتے ہیں، تو کیا وہ اللہ رب العالمین جب بارش برسائے گا تو زمین سے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر۔ اور یہ بدبخت اپنی عقلی حجتوں کو دخل دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے نادان ہیں، انہوں نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں اور اللہ رب العالمین کی معرفت انہوں نے حاصل ہی نہیں کی۔ ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، زمین آسمان پانی سب کچھ، پہاڑ، جتنی بھی دنیا کی کائنات ہے سب کی سب، چاند سورج، یہ ساری نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور عبرت لینے کے لیے یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ یہ عقل سے پیدل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جہنم لکھ دی ہے اور جہنم کا بھرنا ان سے لکھ دیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ کہہ دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی، چنانچہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر صدی وغیرہ میں قتادہ کی روایت سے جو شان نزول اس آیت کی بیان کی گئی ہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر مشرک لوگوں سے کبھی کبھی بات چیت کے وقت کہا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر مشرک لوگوں سے کبھی کبھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور شرک سے مکہ بالکل پاک ہو جائے گا اور مسلمانوں کو مشرکوں کے شرک کا کھٹکا بالکل نہیں رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق پوری ظاہر ہو جائے گی، پھر دنیا کے ختم ہونے کے بعد سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس دوبارہ زندگی میں مسلمان عزت سے رہیں گے اور مشرک ذلت و خواری سے۔ مشرک لوگ مسلمانوں کو جواب دیا کرتے تھے، اس بات کا مشرک لوگ مسلمانوں کو جواب دیا کرتے تھے کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ یہ کب اور کون سے دن ہوگا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بعض مفسروں نے اس فتح سے فتح بدر مراد لی ہے اور بعضوں نے فتح مکہ، لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر اور مفسرین نے اس قول پر یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مضمون سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فتح کا وقت اس طرح کا وقت ہوگا جس میں کافر لوگوں کا ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ فتح بدر اور فتح مکہ کے بعد تو ہزارہا آدمیوں کا ایمان مقبول ہوا اور اسلام لائے۔ اس صورت میں صحیح تفسیر آیت کی وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے مشہور شاگرد مجاہد نے کی ہے کہ اس فتح کے دن سے قیامت کا دن مراد ہے، کہ اس دن اہل اسلام کی مغفرت ہوگی، ان کی شفاعت قبول ہوگی، ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور مشرک اس دن طرح طرح سے خوار ہوں گے، اپنے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کریں گے، دنیا میں پھر آنے اور اسلام پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، مگر اس دن نہ ان کی کوئی ندامت کام آئے گی، نہ ان کا اسلام لانے کا
وعدہ قبول ہوگا۔ اب آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، فرماتا ہے فاعرض عنہم وانتظر انہم منتظرون۔ اے اللہ کے رسول، آپ ان منکرین محشر کی عقلی حجتوں کا کچھ خیال نہ کیجیے۔ یہ جو حجتیں کر رہے ہیں، یہ جو باتیں اور دلیلیں لے کر آتے ہیں، ان کی حجتوں کا کچھ بھی خیال اپنے دل میں نہ لائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ بھی اس دن کا انتظار کیجیے، اور ان لوگوں کو بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ وقت مقررہ پر وہ دن سب کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ الحمدللہ سورۃ السجدہ ختم ہوئی، سورۃ السجدہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور کچھ میرے منہ سے غلط الفاظ یا غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ اس کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہم کو نہ پکڑے اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔